اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ پیارے دوستو، تمام نعمتیں اور آسائشیں ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں تنہائی اور اجنبیت محسوس کی تو اللہ پاک نے حضرت ام حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ پاک نے ان کی چھوٹی پسری سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ایسی مخلوق لیٹی ہے جو ان سے زیادہ کچھ مختلف نہیں۔ اور تفسیر ساوی کے صفحہ نمبر 5 اور شرح رزاقی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 101 پر لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹے دیکھا تو ان کی طرف دست مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی کہ ٹھہر جائیں، پہلے ان کا حق مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا حق مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت بی بی حوا علیہ السلام سے ہو گیا۔ ناظرین محترم، اسی طرح سے روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے جنت کے اندر رہتے تھے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا اور اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے لباسوں کے متعلق یہاں پر 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ جنت میں ان دونوں کا لباس بھی جنتی ہی تھا جس میں ان دونوں کے سروں پر تاج بھی رکھے ہوئے تھے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق ان کے جسم پر جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کے ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ رہتے تھے۔ اب شیطان روز ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا اور ایک دن کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں اس کا پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ناظرین محترم، شیطان کی شیطانی اور بہکاوے والی باتیں سن کر حضرت حوا علیہ السلام سوچنے پر مجبور ہو گئیں کہ آخر کار شیطان کی مسلسل کوششیں اور سازشیں رنگ لے آئیں اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں کہ آخر وہ کیا راز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر بادر نخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ خیر، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام پھل کھانے پر تیار ہو گئے اور ابھی انہوں نے پوری طرح سے پھل چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیا ہو گئی، جس پر دونوں نے پریشانی کے عالم جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین محترم، جب دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔ اللہ پاک پھر فرمانے لگا، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ اور پھر دونوں کو زمین کی طرف روانہ کیا گیا۔ ناظرین محترم، روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہ پائے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود اور جنت کے درختوں کے پتے تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ میں لائے
جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو زمین میں بو دیجئے۔ ناظرین محترم، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر روتے رہے۔ ایک دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری پر رحم فرمایا تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی معافی کی خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے مطلع کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار ہو کر بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر سجدہ شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ میں آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیادیں رکھیں اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا اور پھر اس کے گرد طواف بھی کیا۔ چنانچہ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا آپس کے اندر تعارف کروایا۔ ناظرین، یہی وہ وقت تھا کہ جب پہلی دفعہ حضرت حوا علیہ السلام کو حیض بھی آیا اور اللہ پاک کے حکم سے پھر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو کثیر اولاد ہوئی۔ پیارے دوستو، حضرت اماں حوا علیہ السلام کو حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، جبکہ جب آپ علیہ السلام کو دوسری دفعہ امید ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ اس طرح پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے کر دی جاتی تھی، یعنی ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے سگے بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو خود ہی حضرت آدم علیہ السلام کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ پاک نے فرشتوں کی گواہی میں حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ بنا دیا تھا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے لیے زوجہ حضرت آدم کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ پیارے دوستو، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے آزمائے گئے، جبکہ انسان بھی اللہ پاک کی آزمائش میں مبتلا ہوا کہ کون فرمان برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک کی دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخرت کا گھر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔